السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہت کے نظام میں جب ایک سلطان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کا بیٹا جانشین ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سلطان کا 4 یا 5 یا ان سے بھی زیادہ بیٹے ہوتے ہیں اور وہ بیٹے اپنے باپ کی میراث پر جنگ کرتے ہیں، جس جنگ کو خانہ جنگی کہا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں بھی کئی خانہ جنگی ہوئی ہے، جس میں آج ہم سلطان بایزید خان یلدرم کے بیٹوں کی خانہ جنگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین، جنگ انگورا کے بعد سلطنت عثمانیہ کی تباہ و برباد ہو جانے میں بظاہر کوئی کسر معلوم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ تیمور نے ایشیائی کوچک کے بہت سے علاقے ان سلجوقی خاندانوں کے رئیسوں کو دیے تھے جو سلطنت عثمانیہ سے پہلے ایشیائی کوچک میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں رکھتے تھے۔ بعض علاقوں میں اس نے اپنی طرف سے نئی ریاستیں قائم کر دی تھی۔ سلطان بایزید خان یلدرم جب ایشیائی کوچک کی طرف تیمور کے مقابلے کے لیے آیا تھا تو اپنے سب سے بڑے بیٹے سلیمان کو ایڈریانوپل میں اپنا قائم مقام بنا آیا تھا۔ جنگ انگورا کے نتیجے سے مطلع ہو کر عیسائیوں نے اپنے علاقے کو پھر واپس لینے کی ضرورت کی اور ایڈریانوپل اور اس کے نواحی علاقوں کے سوا باقی حصہ یورپی مقبوضات کا سلطنت عثمانیہ سے نکل گیا۔ قیصر قسطنطنیہ بھی جو اس جنگ کے نتیجے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، اپنی مقبوضات کو وسیع کیا اور یورپ کے عیسائیوں کو اطمینان کا سانس لینا نصیب ہوا۔ مگر عثمانیوں کے ساتھ گزشتہ زمانے میں جو لڑائیاں ہو چکی تھی، ان کا رعب پھر بھی عیسائیوں کے دلوں پر اس قدر غالب تھا کہ وہ عثمانیوں کو ایڈریانوپل سے فارغ کرنے پر فوراً آمادہ نہ ہو سکے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کا رقبہ بہت ہی محدود و مختصر رہ گیا تھا، جس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا یورپ کا، ایک چھوٹا سا حصہ ایشیائی کوچک کا شامل تھا۔ پھر سب سے بڑی مصیبت یہ پیش آئی کہ سلطان بایزید خان یلدرم کے بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہوئی۔ ناظرین، سلطان بایزید خان یلدرم کے 7 یا 8 بیٹے تھے، جن میں سے 5-6 انگورا کے بعد باقی رہے، جن کے نام یہ ہیں: سلیمان خان جو ایڈریانوپل میں باپ کا قائم مقام تھا، موسیٰ جو باپ کے ہمراہ قید تھا، عیسیٰ جو جنگ انگورا سے بچ کر بورسا کی طرف بھاگ آیا اور یہاں کا حاکم بن بیٹھا تھا، محمد جو بایزید کا سب سے چھوٹا اور سب سے لائق بیٹا تھا۔ یہ ایشیائی کوچک میں ہی ایک دوسرے شہر میں حکومت کرنے لگا۔ قاسم جو کوئی حوصلہ نہ رکھتا تھا اور محمد یا عیسیٰ کے ساتھ رہتا تھا۔ اسی طرح بایزید کی گرفتاری کے بعد ایشیائی کوچک کے بچی ہوئی عثمانی علاقے میں محمد اور عیسیٰ دونوں الگ فرمان روائی کرنے لگے اور یورپی علاقے پر سلیمان قابض رہا۔ بہت ہی جلد عیسیٰ اور محمد میں لڑائی ہوئی تاکہ اس بات کا فیصلہ ہو سکے کہ ایشیائی کوچک کے عثمانی مقبوضہ پر ان دونوں میں سے کون فرمان روائی کرے۔ سخت خونخوار جنگ کے بعد محمد نے عیسیٰ کو شکست دے کر بورسا پر قبضہ کر لیا اور عیسیٰ ایشیائی کوچک میں سے بھاگ کر اپنے بھائی سلیمان کے پاس ایڈریانوپل میں پہنچا کہ اس کو محمد کے اوپر ایشیائی کوچک میں چڑھا کر لائے۔ چنانچہ سلیمان اپنی فوج لے کر ایشیائی کوچک میں آیا اور بورسا و انگورا کو فتح کر لیا۔ کس قدر عبرت کا مقام ہے کہ سلطان بایزید خان یلدرم تیمور کے قید میں سختی و ذلت برداشت کر رہا تھا اور اس کے بیٹے آپس میں مصروف جنگ تھے کہ سلطنت کے یہ بچی ہوئی چھوٹے سے ٹکڑے پر کون فرمان روائی کرے۔ وہ جس وقت آپس میں چڑی کٹاری ہو رہے تھے تو ان کو یقیناً اپنے باپ کا متعلق خیال نہ آتا تھا اور اس کی تکلیفی اور ذلتوں کا کوئی تصور نہ کرتے تھے اور نہ اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے خون کے خواہش نہ کرتے۔ انہی ایام میں جبکہ سلیمان ایشیائی کوچک میں آ کر محمد سے لڑ رہا تھا، جنگ انگورا کے 8 ماہ بعد سلطان بایزید خان یلدرم نے قید میں وفات پائی اور تیمور نے اس کے بیٹے موسیٰ کو قید سے رہا کر کے باپ کی لاش کو لے جانے کے لیے اجازت دی۔
موسیٰ باپ کی لاش لے ہوئے آ رہا تھا کہ راستے میں کرمانیہ کے سلجوقی رئیس نے موسیٰ کو گرفتار کر لیا۔ محمد نے جو سلیمان سے شکست کھا کر ملک میں آوارہ اور سلیمان کے مقابلے کے لیے طاقت بہم پہنچانے کی فکر میں تھا، اس خبر کو سن کر فرمان روائی کرمانیہ کو لکھا کہ آپ برائے کرم میرے بھائی موسیٰ کو رہا کر دیجئے تاکہ میں اور وہ دونوں مل کر سلیمان کا کچھ تدارک کر سکے۔ حاکم کرمانیہ نے سلیمان اور اس کے بھائیوں میں معرکہ رائی کو اس لیے غنیمت سمجھا کہ عثمانی سلطنت کی رہی صحیح طاقت اسی خانہ جنگی سے زائل ہو سکے گی۔ چنانچہ اس نے محمد خان کی سفارش کو فوراً قبول کر کے اس کے بھائی موسیٰ کو رہا کر دیا، جو باپ کے تدفین سے فارغ ہوتی ہی فوراً اپنی بھائی محمد خان سے آ ملا۔ موسیٰ چونکہ باپ کے ساتھ قید میں رہا تھا، اس لیے اس کی قبولیت عثمانی امراء اور سپاہیوں میں قدرتاً زیادہ تھی۔ اس کے شریک ہوتی ہی محمد خان کی طاقت بڑھ گئی اور بڑے زور و شور سے ایشیائی کوچک کے میدانوں میں لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ ایک طرف محمد و موسیٰ اور دوسری طرف سلیمان و عیسیٰ تھے۔ آخر عیسیٰ تو انہی لڑائیوں میں کام آیا، مگر سلیمان نے اپنے دونوں مقابل بھائیوں کو اپنے اوپر چیرادست نہ ہونے دیا۔ کئی مرتبہ محمد و موسیٰ کو شکست بھی ہوئی۔ آخر موسیٰ نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ مجھ کو تھوڑی سی فوج دے کر یورپی علاقے میں بھیج دیجیے تاکہ میں وہاں جا کر قبضہ کروں اور سلیمان کو مجبوراً ایشیائی کوچک چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہونا پڑے۔ محمد خان کو بھائی کا یہ رائے بہت پسند آئی، چنانچہ موسیٰ فوج لے کر ایڈریانوپل پہنچ گیا۔ یہ خبر سنتے ہی سلیمان بھی اس طرف متوجہ ہوا اور موسیٰ سلیمان میں ایک خونخوار جنگ ہوا۔ سلیمان چونکہ بڑا بیٹا تھا اور اپنے آپ کو تمام سلطنت عثمانیہ کا واحد فرمان روا سمجھتا تھا، لہٰذا اس کو فوجی سرداروں کے ساتھ غیر معمولی رعایتیں کرنے اور ان کو خوش رکھنے کا زیادہ خیال نہ آتا تھا۔ لیکن موسیٰ و محمد چونکہ سلیمان سے حکومت چھیننا چاہتے تھے اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے اپنے حق کو خود بھی پستر جانتے تھے، لہٰذا ان کا برتاؤ اپنی فوج کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا اور یہ اپنی فوجوں سرداروں کے خوش رکھنے اور ان کی عزت بڑھانے میں کسی موقع کو فروگزاشت نہ ہونے دیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوجی سرداروں نے سلیمان پر موسیٰ کو ترجیح دی اور انہی کی وجہ سے سلیمان کو موسیٰ کے مقابلے میں شکست فاش حاصل ہوئی۔ سلیمان شکست یاب اور مغرور ہو کر قسطن دنیا کے قیصر کی خدمت میں جا رہا تھا کہ راستے میں 813 ہجری میں گرفتار ہو کر مقتول ہوا۔ اب صرف دو بھائی باقی رہ گئے، یعنی محمد اور موسیٰ۔ سلطنت عثمانیہ کا یورپی حصہ موسیٰ کے قبضے میں آ گیا اور ایشیائی حصے پر محمد قابض رہا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ، اسلامی تاریخ اور دنیاوی تاریخ کو جاننے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے چینل کو تاریخ کے لیے سبسکرائب کرنا اور پارٹ 2 کا سلطان بایزید خان یلدرم کے بیٹوں کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی ہے ان کا ویڈیو میں نے 2 پارٹوں میں بنایا ہے۔ یہ تھا پارٹ 1، آپ پارٹ 2 کا انتظار کریں۔ پارٹ 2 آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا اینڈ اسکرین میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔